بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ حضرات گرامی، آج دورہ تفسیر القرآن کا 8واں دن، 8واں لیکچر ہے، 8 رجب المرجب ہے، اور آج کا عنوان ہے سنت و بدعت کی بحث۔ کیونکہ لفظ اہل سنت و جماعت میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے، اور پھر الاشیاء تعرف باضدادہا کے مطابق کہ اشیاء اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ سنت کے ذکر کے بعد بدعت کا ذکر ہوگا کہ وہ اس کی ضد ہے۔ سنت کے شرعی معنی، سنت کے لغوی معنی تو بیان ہو چکے، طریقہ، قانون، لیکن شریعت میں لفظ سنت کا 4 معنوں میں بکثرت استعمال ہو رہا ہے، جن میں سے پہلے 3 معنوں کے مخصوص دائرے ہیں یا محدود حدود ہیں، جبکہ چوتھا معنی سب سے عام اور سب کو شامل ہے۔ نمبر 1، سنت بمقابلہ کتاب۔ کتاب یعنی قرآن مجید کے بالمقابل جب لفظ سنت آئے، مثلا کہا جائے قرآن و سنت میں یہ چیز ہے، یا قرآن و سنت کا یہ فرمان ہے، تو سنت سے مراد وہ ہدایات نبویہ ہوتی ہیں جو سرکار پر انوار صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے علاوہ ارشاد فرمائی۔ مثلا گدے کی حرمت کا مسئلہ کہ گدے کا، پالتو گدے کا کھانا حرام ہے، یہ مسئلہ بظاہر کتاب اللہ میں موجود نہیں، لیکن سنت رسول اللہ کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ نمبر 2، سنت بمقابلہ فرض، واجب و نفل۔ یہاں سنت سے مراد وہ کام ہوگا، وہ ارشاد نہیں، وہ کام جس پر سرکار پر انوار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل فرمایا اور امت کو بھی اس کی ترغیب دلائی، یا خود تو عمل نہیں کیا لیکن امت کو اس کی ترغیب دی، بشرط یہ کہ اس کی تاکید فرض و واجب کے برابر نہ فرمائی ہو، جیسے نماز پنجگانہ سے پہلے یا بعد کی سنت نمازیں یا شلوار پہننا وغیرہ۔ یعنی نماز پنجگانہ سے پہلے یا بعد کی سنتیں، یہ مثال ہو گئی اس عمل کی کہ جس کی ترغیب بھی دلائی، خود بھی کیا، اور دوسرا شلوار پہننا، یہ وہ عمل ہے کہ خود تو اس کو عمل میں اختیار نہ فرمایا لیکن امت کو اس کی ترغیب دلائی کہ فرمایا اس میں پردہ زیادہ ہے۔ نمبر 3، سنت بمعنی عادت یا معمول۔ یہاں سنت سے مراد وہ کام ہوگا جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یا معمول تھا، بشرط یہ کہ امت کے لیے قابل عمل ہو، لائق اتباع بھی ہو، کیونکہ معمول نبوی 2 قسم کے ہیں۔ معمول نبوی 2 قسم۔ نمبر 1، وہ کام جو معمول نبوی تو ہے لیکن امت کے لیے قابل اتباع نہیں، اور یہ سنت بھی نہیں، جیسے ایٹ اے ٹائم بیک وقت نکاح میں 9 ازواج رکھنا۔ یہ معمول نبوی تو تھا لیکن امت کے لیے قابل اتباع ہرگز نہیں، بلکہ امت کے حق میں حرام ہے کہ امت ایٹ اے ٹائم 4 سے زیادہ ازواج نہیں رکھ سکتی۔ اور اسی طرح تمام خصوصیات نبوی، یعنی وہ معمولات جو سرکار کی خصوصیات میں، اور منسوخ و متروک اعمال کہ جن کو اپنایا اور پھر ترک کر دیا تو امت کے حق میں وہ سنت نہیں، جیسے رفع الیدین، دونوں ہاتھوں کا رکوع میں جاتے اٹھتے، سجدے سے اٹھتے وقت یہ اٹھانا ابتدا میں طریقہ رہا، پھر چھوڑ دیا تو امت کے حق میں یہ سنت نہیں۔ دوسرا، ایسے کام جو سرکار کا معمول رہے اور امت کے لیے قابل اتباع بھی ٹھہرائے گئے،
ایسے معمولات سنت بھی ہیں، یعنی معمول بھی رہے، امت کے لیے قابل اتباع بھی ہیں اور سنت ٹھہرائے گئے، جیسے امامہ باندھنا یا نماز پنجگانہ کے فرائض اور مؤکدہ سنتیں۔ تو پہلا معنی سنت بمقابلہ کتاب، دوسرا سنت بمقابلہ فرض و واجب و نفل، تیسرا سنت بمعنی عادت یا معمول، پھر معمول یا تو سرکار کی خصوصیات میں سے ہوگا، امت کے لیے لائق اتباع نہ ہوگا یا ہوگا۔ چوتھا اور آخری معنی سنت بالمعنی الاعم، طریقہ نبوی یا دینی راستہ یا شرعی راستہ، مطلق جب بولتے ہیں سنت۔ کتب شریعہ میں اس مقام پر سنت کے یہ معنی کیے گئے ہیں: نمبر 1 الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دین میں جاری طریقہ، دینی راستہ۔ نمبر 2 الطریقۃ المشروعۃ فی الدین، وہ راستہ جو دین کے اندر جاری کیا گیا۔ نمبر 3 الشریعہ۔ نمبر 4 الشریعۃ المحمدیہ۔ تو یہ ساری تحقیق تفسیر طبری جلد 6 صفحہ 174-75 میں، علامات شرح مشکات جلد 1 صفحہ 235 پہ، معجم و لغت الفقہاء صفحہ 251 پہ، النہایہ جلد 2 صفحہ 409 تا 413، وحید اللغات حیدرآبادی جلد 2 صفحہ 180 تا 125 میں موجود ہے۔ تو یہ سنت کے معنی و مفاہیم۔ اب حدیث کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال، افعال اور احوال کو حدیث کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ حدیث کی 2 قسمیں، ایک تو وہ جو امت کے لیے قابل اتباع و لائق عمل ہو، جیسے ابردو بالظہر، ٹھنڈا کرو ظہر کو یعنی گرمیوں میں، اور اسفرو بالفجر، خوب روشن کرو فجر کو ہر موسم میں، اور اذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام قرات کرے تو خاموشی اختیار کرو۔ یہ حدیثیں بھی ہیں امت کے لیے قابل اتباع اور لائق عمل بھی ہیں۔ دوسری وہ حدیثیں جو امت کے لیے قابل اتباع اور لائق عمل نہ ہوں، جیسے پرانی امتوں کے واقعات پر مشتمل حدیثیں یا آئندہ کی پیش گوئیاں، علامات قیامت، تفصیلات عالم میں برزخ و معاشر و مابعد سے متعلق حدیثیں، یا حدیث متروکہ و منسوخہ، یا خصوصیات نبویہ، اور اسی طرح بہت سے احوال نبوی پر مشتمل احادیث کے حدیث تو ہیں لیکن امت کے لیے قابل اتباع و لائق عمل نہیں۔ سنت ایسی احادیث نبویہ جو امت کے لیے لائق عمل و قابل اتباع بھی ہوں، انہیں سنت کہا جاتا ہے، یعنی جب حدیث کے مقابلے میں سنت بولا جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ساری حدیثیں قابل اتباع و لائق عمل نہیں ہو سکتی، ہاں سنتیں سب کی سب قابل اتباع و لائق عمل ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بالحاظ اتباع کے کوئی شخص اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ اہل حدیث بمعنی محدث، یعنی حدیث کا خادم، حدیث کے علم کی اشاعت کرنے والا، ترویج کرنے والا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بالحاظ اتباع کے کوئی شخص اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ جیسے یہ غیر مقلدین وابڑے اپنے آپ کو انگریز سے نام الاٹ کرا کے کہلواتے ہیں، ہاں اہل سنت ہونا درست اور واقعی بات ہے۔ اہل سنت میں سنت سے کون سا معنی مراد ہے؟ یہ جو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، ہمارے نام اہل سنت کی ترکیب میں سنت کا لفظ انہی عام معنوں میں مراد ہے جو نمبر 4 کے تحت بیان ہوئے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ سنت بالمعنی العام، طریقہ نبوی یا دینی راستہ یا شرعی راستہ، یعنی نبوی طریقے والے یا شرعی طریقے والے یا دینی راستے والے۔ اور اسی معنی کے لحاظ سے لفظ سنت کا مقابل اور اس کی ضد کیا ہے؟ بدعت، یعنی وہ مراد وہاں ہوگی بدعت سیئہ، وہ نیا کام جو بعد میں ایجاد ہوا اور ہے بھی غلط، برا ہے۔ معجم و لغت الفقہاء صفحہ 251 پہ یہ بات موجود ہے۔ جو مسئلہ بھی قرآن میں یا اس کے مقابل سنت میں، دوسرے معنی والی سنت یا اس کے مقابل میں یا تیسرے معنی والی سنت کے لائق اتباع حصے یا اس سے خارج اصول شرع سے جہاں بھی اور جیسے بھی ثابت ہو جائے گا،
وہ سنت بمعنی چہاروں میں داخل اور ثابت ہوگا، اور اس چوتھے معنی کے اعتبار سے سنت قرار پائے گا۔ اور چونکہ اسی سنت کی بدعت ضد ہے، لہذا یہ مسئلہ بدعت ہرگز نہیں ہوگا۔ اصول شرع یاد رکھیں، یعنی وہ دلائل جن سے شرع شریف، شریعت اور سنت بمعنی چہاروں کے مسائل ثابت کیے جاتے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ 4۔ وہ کتنے ہیں جی؟ 4۔ اصول شرع یعنی وہ دلائل جن سے شریعت اور سنت بمعنی چہاروں، یعنی دینی راستہ، نبوی راستہ، شرعی راستہ کے جو مسائل ثابت کیے جاتے ہیں وہ 4 ہیں، 4 دلائل۔ نمبر 1 کتاب یعنی قرآن مجید، نمبر 2 سنت، سنت کی وہ قسم جو مقابلہ قرآن ہے، نمبر 3 اجماع امت یعنی تمام ماہرین شریعت کا کسی مسئلہ پر اتفاق کر لینا، نمبر 4 اجتہاد و قیاس شرعی، انہیں اصول اربع کہتے ہیں یا دلائل اربع۔ سنت یا شریعت میں کسی مسئلہ کے ثابت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کسی مسئلہ کے شرع شریع میں یعنی سنت بمعنی چہاروں میں ثابت ہونے کا معنی سب کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ اس کی دلیل درج بالا 4 اصولوں میں سے کسی بھی اصل سے ثابت ہو، اور ہر ایک اصل سے مسئلہ معلوم کرنے کے لیے بے شمار طریقے اور لاتعداد راستے، جن کا تفصیلی بیان کتب اصول فقہ میں ہے۔ ان میں سے کسی بھی طریقے سے مسئلہ ثابت ہو جائے تو وہ شریعت اور سنت قرار پائے گا۔ ہاں جب ان تمام طریقوں میں سے کسی طریقے سے بھی ثابت نہ ہو پائے تو وہ مسئلہ ضرور شریعت سے خارج اور خلاف سنت ہوگا۔ اور بس اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ہر بات کی دلیل معمول نبوی سے مانگتے ہیں وہ جاہل، یا تو جاہل ہیں یا مکار، کیونکہ اولاً تمام معمولات نبوی امت کے لیے قابل اتباع نہیں کہ بعض حضور کی خصوصیات ہیں، بعض متروک ہیں، بلکہ ان میں سے صرف وہی معمولات قابل اتباع اور لائق استدلال ہیں جو خصائص نبوی اور متروکات و منسوخات کے علاوہ ہوں۔ پھر یہ معمولات بھی دلائل شرع کی ایک قسم ہیں۔ تمام دلائل شرع اس معمول نبوی میں منحصر نہیں کہ تمام دلائل شرع کا انحصار معمول نبوی میں قرار دیا جائے، بلکہ اس کے علاوہ بھی دلائل شرع بہت ہیں کہ ان میں سے کسی سے بھی مسئلے کا ثابت ہو جانا اس کے شریعت و سنت ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں آیت الکرسی کو تب قرآن مانوں گا جب کوئی اسے سورہ فاتحہ میں سے نکال کر دکھائے۔ بندہ کہے بھئی فلاں بات میں تب مانوں گا، نماز جنازہ کے بعد دعا کو تب مانوں گا کہ نبوی عمل سے ثابت ہو۔ بھئی نبوی عمل میں دلائل شرع کا انحصار کرنا یہ تو قانونی نہیں ہے۔ تو ایسا آدمی یا تو جاہل ہوگا یا معاند یعنی اناد رکھنے والا، یا مکار یعنی پتہ ہے اسے لیکن وہ مکر سے کام لے رہے اور وہ دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ جیسے بھئی اسے یہ بات معلوم ہی نہیں کہ بھئی شریعت صرف جو ہے وہ معمولات نبوی میں منحصر نہیں ہے۔ تو یہ بیان ہے سنت کا۔ اور الاشیاء تعرف باضدادہا کے مطابق کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ آج دیکھنا آج کل سردی خوب پہچانی جا رہی ہے نا بھئی، یہ جو لگتی ہے جسم کو اسے کیا کہتے ہیں؟ سردی، ٹھنڈ۔ کیوں؟ کہ ہم نے گرمی اور تپش کو دیکھا ہوگا، ہم اس سے واقف نہ ہوتے تو اسے نہ پہچانتے، اس کا کوئی نام نہ رکھ سکتے۔ تو سنت کی ضد ہے بدعت۔ بدعت کے لغوی معنی نئی چیز جس کی مثال پہلے موجود نہ ہو، یا وہ چیز جو پہلے سے موجود کسی نمونے کے بغیر بنائی گئی ہو، نئی ایجاد۔ دراصل یہ بدعتن کا مادہ بدعن ہے، اس کے آخر میں تائے تانیث برائے وحدت لگائی گئی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو بغیر مادے اور بغیر سابقہ نمونے کے بنانے والا، کوئی سانچہ کوئی نمونہ نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 17۔ بدعت کے اصطلاحی معنی شریعت میں بدعت کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں ائمہ شریعت کی 2 اصطلاحیں ہیں۔ اصطلاح اول، بدعت سے مراد وہ نیا مسئلہ ہے
جو صاحب شرع حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد پیش آیا ہو۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں۔ قسم اول، وہ نیا مسئلہ جو دلیل شرع یا اصول شریعت کے خلاف نہ ہو بلکہ کسی اصل شرعی یا شریعت کے کسی عمومی قاعدے کے تحت داخل ہو اور اس کے موافق ہو، اسے بدعت حسنہ کہا جاتا ہے۔ جیسے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا فرمانا صحیح البخاری جلد 1 صفحہ 269، نعم البدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت ہے۔ تراویح کے بارے میں جب آپ نے اپنے دور میں اس کی جماعت قائم کروائی تو ایک 2 روز تک خود شامل نہیں ہوئے، دورہ فرمایا کہ لوگوں کو پابند کیا جائے، کیونکہ لوگ اس سے پہلے گھروں میں اکیلے اکیلے پڑھتے تھے۔ آپ نے دیکھا اب لوگ سستی اس میں کرتے ہیں، اسے چھوڑ رہے ہیں، تو آپ نے جماعت قائم کرائی۔ تو پھر کہا بھئی چند دن میں چیک بھی کروں۔ تو جب آپ آئے دیکھا سب اجتماعی طور پہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ یہ کتنا اچھا نیا طریقہ ہے۔ پتہ چلا کہ نیا طریقہ، ہر نیا طریقہ مردود نہیں، اور امیر المومنین فاروق اعظم تو ان میں سے ہے نا کہ سرکار نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت طریقہ لازم ہے، علی لزوم کے لیے۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے اجتماعی طور پر جماعت قائم کروائی، اس کے بعد رات آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، اجتماعیت کو دیکھا، تراویح کو خوش ہوئے، اس موقع پر آپ نے یہ کہا نعم البدعۃ ھذہ۔ دوسری قسم، وہ نیا مسئلہ جس کی اصول اربع شرعیہ میں موجود نہ ہو، نہ ہی شرع شریف کے کسی عمومی قاعدے کے تحت داخل ہو بلکہ کسی نہ کسی حکم شرعی کے خلاف ہو، مگر اس کا پیروکار اسے دین اور شریعت میں سے قرار دے تو اسے بدعت سیئہ کہتے ہیں۔ سنت بمعنی چہارم کی ضد اور مقابل یہی بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ بدعت کی یہ تقسیم بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ بے شمار ائمہ دین اور ماہرین شریعت نے بیان کی تھی۔ وہابیوں کو کہا جائے نا تو کہتے ہیں جی بدعت بدعت ہی ہوتی ہے، وہ کون سی اس میں حسنہ والی بات آ گئی۔ یہ تقسیم کی ہے علماء نے۔ امام شافعی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری والوں نے ان کا حوالہ دیا ہے کہ امام شافعی اس کے قائل ہیں، جلد 13 صفحہ 252 پہ۔ امام عز الدین بن سلام نے کتاب القواعد میں یہ بات بیان کی ہے، اس کو بھی فتح الباری والوں نے بیان کیا ہے۔ شیخ محمد بن طاہر الفتنی، امام محی الدین نووی، امام ابن حجر اسقلانی، امام جلال الدین سیوطی، امام ابن اسیر جزری، امام ابن حجر مکی، امام ملا علی قاری، شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی، علامہ شامی اور ان کے علاوہ بے شمار اکابر علماء نے بدعت کے بارے میں اس اصطلاح کو اختیار کیا اور بدعت حسنہ و بدعت سیئہ کو بدعت کی قسمیں قرار دیا۔ مخالفین میں سے نواب وحید الزمان غیر مقلد، مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے ہدیۃ المہدی اور وحید اللغات اور مواعظ میلاد النبی میں یہ تقسیم بیان کی ہے۔ یعنی ہدیۃ المہدی اور وحید اللغات یہ وحید الزمان کی ہیں اور مواعظ میلاد النبی تھانوی کے ہیں۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ صاحب سے بھی بدعت کی یہ تقسیم ہدیۃ المہدی میں منقول ہے۔ بدعت کی اس تقسیم پر کوئی 3-4 حدیثیں خاص طور پر روشنی ڈالتی ہیں کہ بھئی یہ تقسیم بھی عین حدیث کی روشنی میں۔ سب سے آسان فہم اور صریح حدیث بخاری اور حدیث مسلم ہے، جو مشکات کتاب العلم صفحہ 33 مطبوعہ مجتبی میں موجود ہے کہ سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، من سن فی الاسلام سنتا سیئتا فعلیہا وزرھا ووزر من عمل بھا، جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کرے اس کے لیے اس کا اجر ہے اور جو اس پر عمل کرے اس کا بھی اس کے لیے اجر ہے، اور جو کوئی اسلام میں برا راستہ ایجاد کرے اس پر اس کا وبال ہے، گناہ ہے، اور جو کوئی اس پر عمل کرے اس کا گناہ بھی ہے۔ تو اچھا طریقہ ایجاد کرے گا تو بدعت حسنہ ہے، برا کرے گا تو بدعت سیئہ ہے، کیونکہ نیا طریقہ ایجاد کرے گا نا تو نئے طریقے کو کہتے ہیں بدعت، نئے کو اچھا ہے تو حسنہ، برا ہے تو سیئہ۔ پھر وہ حسنہ بعض صورتوں میں واجب ہوتی ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔
واجبہ، مستحبہ، مندوبہ، اور اس کی بھی دو قسمیں، سیئہ کی، محرمہ اور مکروہ۔ کلام اللہ کو اور حدیث رسول اللہ کو سمجھنے کے لیے صرف و نحو کی گرامر کے قوانین کو سیکھنا یہ بدعت واجب ہے، کیونکہ ساری امت اگر یہ نہ سیکھے قرآن و سنت کو، ساری چھوڑ دیں اس بدعت کو اختیار کیے بغیر، تو سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ بدعت مستحبہ خود نعم البدعۃ و حاذی کی مثال آ گئی، ٹھیک ہے نا جی۔ عام جو اس طرح کے مسلمانوں کو سہولت پہنچانے والے نئے کام ہیں یہ بدعت مباحہ ہیں، اور بدعت محرمہ کہ ڈھول تماشے یہ وہ فلاں ہیں تو بدعتیں نا، شادی میں نئے کام ہیں، اور بدعت مکروہ جو ان سے کم تر ہیں، جن کی حرمت قطعی نہیں ہے۔ اصطلاح دوم، بدعت کے اصطلاحی معنی دو تھے نا، ایک تو نیا وہ مسئلہ جو صاحب شرع کے پردہ فرمانے کے بعد پیش آیا ہو، پھر یہ اس کی دو قسمیں آگے بیان ہوئی تھی کہ اصول کے خلاف نہ ہو یا اصول کے خلاف ہو۔ دوسری اصطلاح کہ بدعت اصطلاح کے مطابق بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ بدعت ایک ہی قسم ہوتی ہے جو کہ ہمیشہ بری ہوتی ہے، لیکن اصطلاح اول والے جسے بدعت حسنہ کہتے ہیں، دوسری اصطلاح والے حضرات اس پر بدعت کا اطلاق نہیں کرتے، بلکہ وہ بدعت حسنہ کو داخل سنت ہی سمجھتے ہیں۔ بدعت حسنہ اصطلاح اول اور سنت اصطلاح دوم۔ اصطلاح اول میں بدعت حسنہ، دوسری اصطلاح میں سنت کی ہم معنی ہے۔ اس کے حوالے مرکات شرح مشکات ملا علی قاری جلد 1 صفحہ 250، لمعات شرح مشکات شاہ عبدالحق مقدس ذیلوی جلد 1 صفحہ 207، زرقانی شرح معطا امام عبدالعظیم زرقانی جلد 1 صفحہ 238، بلوغ الامانی شرح مسند امام احمد مبوب علامہ احمد بن حسن البنا جلد 1 صفحہ 189، فتاوی رشیدیہ رشید احمد گنگوئی صفحہ 102 طبع کراچی، بوادر النوادر اشرف علی تھانوی صفحہ 837، راہ سنت سرفراز گکھڑوی، یہ دور حاضر میں ماضی قریب میں ان کا بڑا گرو ہے دیوبندیوں کا، صفحہ 98، برات تذکیر الاخوان صفحہ 73، میاں مسائل شاہ اسحاق دہلوی صفحہ 88، وما بعد۔ اچھا جی، اوجز المسالک شرح معطا امام مالک مولوی زکریا کاندروی جلد 2 صفحہ 297، براہین قاطعہ خلیل احمد بیٹوی صفحہ 30، لغات الحدیث نواب وحید الزمان جلد 1 صفحہ 29، اون المعبود شرح ابی داود شمس الحق عظیم آبادی جلد 4 صفحہ 324۔ دوسری اصطلاح میں بدعت کی تعریف، حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں، المراد بها ما احدث وليس له اصل في الشرع، اصل في الشرع ويسمى في عرف الشرع بدعہ، وما كان له اصل يدل عليه فليس ببدعہ۔ محدث سے مراد وہ نئی نکالی ہوئی بات ہے جس کی شریعت میں کوئی دلیل نہ ہو، عرف شرع میں اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ رہی وہ نئی بات جس پر دلالت کرنے والی اصل شریعت میں موجود ہو تو بدعت نہیں ہوتی۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد 13 صفحہ 253۔ جب بدعت نہیں تو پھر ہے کیا؟ تو یقیناً وہ سنت ہے جو بدعت کی مقابل اور ضد ہے، جو کہ سنت بمعنی چہاروں میں طریقہ دینی شرعی راستہ نبوی طریقہ، کیونکہ متقابل یا دو متضاد چیزوں میں تقابل کرتے وقت ایک کی نفی دوسری کا اثبات ہوا کرتی ہے۔ محاورہ مشہور ہے، انما تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ بات نکھر چکی کہ جس نئے مسئلے کی اصل شریعت میں نہ ہوگی وہ بدعت ہوگا، اور جس نئے مسئلے کی اصل شریعت میں موجود ہوگی وہ سنت۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بدعت ہونے نہ ہونے کا انحصار اصل شریعت یا دلیل شرعی پر ہے، اصل شریعت یا دلیل شرعی پر ہے، نہ کہ کسی شخصیت کے عمل پر۔ کتاب الاعتصام جلد 1 صفحہ 286 میں امام شاطبی لکھتے ہیں، البدعۃ الحقیقیۃ ہی التی لم یدل علیہا دلیل شرعی لا من کتاب ولا سنت ولا اجماع ولا استدلال معتبر عند اہل العلم لا فی الجملۃ ولا فی التفصیل۔ در حقیقت بدعت وہ نیا مسئلہ ہے کہ جس پر کوئی بھی شرعی دلیل دلالت نہ کرتی ہو، نہ تو قرآن سے، نہ سنت میں سے، نہ اجماع سے، اور نہ اجتہاد و استنباط سے،
جو اہل علم کے نزدیک معتبر ٹھہرایا گیا ہو، نہ ہی اجمالا اور نہ ہی تفصیلا۔ تو دوسرے لفظوں میں گویا بدعت حسنہ وہ سنت ہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ اس کی اصل دین سے ہے۔ انور شاہ کشمیری محدث دیوبند لکھتے ہیں العرف الشذی شرح ترمذی جلد اول صفحہ 102 پہ، البدعۃ ما لا یکون اصلہ فی الاصول الاربعۃ ویزعم الناظر فیہ انہ من امور الدین۔ بدعت وہ نیا مسئلہ ہے جس کا ثبوت اصول اربع کتاب و سنت و اجماع و قیاس میں نہ ہو اور اس کا پیروکار یہ سمجھتا ہو کہ یہ بات بھی امور دین میں سے، تو وہ تو سرے سے امور دین میں سے ہے ہی نہیں، یہ سنت کے مقابلے ضد ہے بدعت۔ ہدیت المادی صفحہ 116 میں غیر مقلد نواب عید الزمان لکھتے ہیں البدعۃ الشرعیۃ ہی الامر الحادث فی الدین بعد القرون الثلاثہ لم يدل علیہ دلیل من الکتاب والسنۃ ولم يدخل تحت عمومہما بل کان فی خلاف ما امر اللہ بہ ورسولہ۔ بدعت شرعیہ وہ مسئلہ ہے جو 3 زمانوں کے بعد دین میں نیا پیدا ہوا، جبکہ اس پر کتاب و سنت کی کوئی دلیل دلالت نہ کرتی ہو، اور نہ ہی وہ مسئلہ ان کے عمومی قاعدوں میں سے کسی قاعدے کے تحت داخل، بلکہ وہ مسئلہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول عز و علا و صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے خلاف ہو۔ ہاں جی بات سمجھیں؟ تو کسی مسئلہ کی اصل شرع میں ہونے یا نہ ہونے کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کو ذرا تفصیل سے جانتے ہیں۔ محدث دیوبند انور شاہ کشمیری کے شاگرد خاص دیوبندی محدث شیخ ابو الحسن محمد بدعت کی تعریف پر طویل گفتگو کے بعد لب لباب یوں پیش کرتے: المراد بالاصل هو الدلیل الخالص من الادلۃ الاربعۃ الکتاب والسنۃ والاجماع والقیاس وهو لم یوجد فی هذا الاصل صراحۃ او اشارۃ او دلالۃ او اقتضاء او استنباط۔ اصل سے مراد 4 شرعی دلیلوں کتاب و سنت و اجماع و قیاس میں سے کسی ایک میں خالص دلیل کا پایا جانا ہے، حالانکہ اس نئے مسئلے کا یہ ثبوت ان اصولوں میں صراحتاً یا اشارتاً یا دلالتاً یا اقتداءً یا استنباطاً کسی بھی طریقے سے دستیاب نہ ہو سکے۔ لیجئے تھوڑی سی توجہ فرمائیے، اب مسئلہ کلیئر ہوگا چاہتے ہیں۔ درج بالا اقتباسات اور ان میں غور کرنے سے پتہ چلا، ایک تو یہ کہ اصول شرع 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، قیاس۔ نمبر 2، ان اصول شرع سے بہت سے طریقوں سے مسائل معلوم کیے جاتے ہیں، مثلا صراحتاً، عبارتاً، اشارتاً، دلالتاً، اقتداءً، ظاہراً، خفیاً خصوصاً، عموماً، لفظاً، معناً یا استنباطاً۔ اسی طرح بہت سے عمومی قواعد اور اصول و ضوابط بھی اصول شرع سے صراحتاً یا دلالتاً یا استنباطاً ثابت و مستنبط ہیں۔ ان پر پیش کر کے بھی ہزاروں مسائل کا شرعی حکم معلوم کیا جاتا ہے۔ ان امور کی تفصیل کا اصل مقام کتب اصول فقہ ہے: اصول شاشی، نور الانوار، مسلم و ثبوت، توضیح تلوی، اسامی وغیرہ۔ نمبر 3، تکمیل دین کے بعد اگر کوئی نیا مسئلہ درپیش ہو اور اصول شرع سے مسائل نکالنے کے بے شمار مقررہ طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے وہ مسئلہ ثابت نہ ہو رہا ہو، شرع شریف کے عمومی قواعد و ضوابط میں سے کسی قاعدے یا ضابطے کے تحت بھی داخل نہ ہو سکتا ہو، اس کے باوجود اس کا پیروکار اسے دین و عبادت قرار دیتا ہو، تو یہ مسئلہ بدعت و گمراہی ہوگا۔ اور اگر یہ مسئلہ اصول شرع سے حسب تفصیل گزشتہ کسی بھی طریقے سے ثابت ہو جائے تو سنت کہلائے گا۔ اور خیال رہے کہ بدعت کے معنوں سے متعلق اکابر ائمہ دین کی 2 اصطلاحیں: نمبر 1 معنی عام، بدعت کی تقسیم انہی معنوں سے متعلق ہے۔ نمبر 2 معنی خاص، اور دیوبندی وہابی انہی معنوں پر زور دیتے ہیں۔ اس وقت ہم بھی انہی معنوں پر گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ دونوں کا نتیجہ و معال ایک ہی ہے اور نظام محض لفظی ہے۔ تو اسے جو ہم سنت کہتے ہیں، جو اصول سے ثابت ہو جائے، اگرچہ بعد میں ایجاد ہوا، تو وہ اس سنت کے وہ اس معنی پر کہتے ہیں جو چوتھا معنی تھا، ٹھیک ہے نا جی، سنت کا چوتھا معنی، یعنی سنت بالمعنی العام، دینی راستہ یا شرعی راستہ۔
یہاں ایک سوال جواب ہے جی، یہاں پہ کیا ہے؟ ایک سوال جواب، اور وہ یہ ہے کہ اس واضح اور مدلل گفتگو سے بحمدہ تعالی سنت اور بدعت کی خوب سمجھ آئی، مگر اکثر دیوبندی اور دیگر وہابی قرون ثلاثہ یعنی زمانہ صحابہ، زمانہ تابعین، زمانہ تبع تابعین کی قید پر بڑا زور لگاتے ہیں کہ جی فلاں چیز صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، تابعین کے نہیں تھی، تبع تابعین کے، جو اس کے بعد ایجاد ہوئی بدعت ہے، جو مسئلہ قرون ثلاثہ میں نہ پایا جائے وہ سنت، پایا جائے وہ سنت، اور جو نہ پایا جائے بعد میں حادث ہو وہ بدعت ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی وضاحت۔ جواب: الجواب بعون الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ وہابیہ کے اس دعوے کا اصلی مفہوم کیا ہے؟ اس بارے میں ان کے 3 موقف سامنے آئے ہیں۔ نمبر 1، یہ کہ قرون ثلاثہ یا 3 زمانوں کے اندر کوئی نیا مسئلہ خارج میں موجود ہو گیا، وہ تو سنت میں داخل ہے، اور بعد میں پیدا ہوا تو بدعت ہے۔ عام دیوبندی وہابی یہی سمجھتے ہیں، اور ان کے عام مولوی مقرر بھی عوام کو یہی تاثر دیتے ہیں۔ نمبر 2، یہ کہ جو مسئلہ قرون ثلاثہ میں پیدا ہوا اور قرون ثلاثہ کے نیک لوگوں نے اسے قبول کیا، اس پر عمل کیا، وہ سنت ہے، اور جو بعد میں پیدا ہوا وہ بدعت ہے۔ یہ تاثر بڑی چابک دستی سے المنہاج الواضح میں گکھڑوی صاحب، سرفراز گکھڑوی نے دیا ہے۔ تیسرا، یہ کہ کسی مسئلے کی صرف دلیل اصول شرع میں قرون ثلاثہ کے اندر موجود ہو تو وہ سنت ہے، ورنہ بدعت۔ پھر یہ مسئلہ خواہ قرون ثلاثہ کے اندر خارج میں موجود ہوا ہو یا نہ، یوں ہی اس قسم کا یا اس سے ملتا جلتا کوئی بھی مسئلہ خواہ ان 3 زمانوں میں وقوع پذیر ہوا ہو یا نہ، یہ موقف نہایت چالاکی کے ساتھ رشید احمد گنگوئی اور اس کے شاگرد خلیل احمد امبیٹوی نے براہین قاطعہ میں اختیار کیا۔ یعنی ان کی بولی ایک نہیں ہے، بھانت بھانت کی بولی ہے ان کی، صرف مسلمانوں میں رائج اچھے کاموں کو بدعت سیئہ کے کھاتے میں ڈالنے کے چکر میں۔ اب اگر پہلے موقف کو صحیح تسلیم کر لیں، کون سا جی؟ کہ قرون ثلاثہ یا 3 زمانوں کے اندر کوئی نیا مسئلہ خارج میں موجود ہو گیا تو سنت میں داخل ہے، اور بعد میں پیدا ہوا تو بدعت ہے، جس کی عام وہابی تشہیر کرتے ہیں۔ تو دور صدیقی میں فتنہ ارتداد۔ نمبر 2، اسی دور میں حشرات الارض کی طرح جھوٹے نبیوں کا ظہور۔ نمبر 3، یزیدی افواج کا کعبہ شریف اور مدینہ نبوی اور مسجد نبوی پر دھاوا۔ نمبر 4، کربلا میں آل رسول کا خون ناحق۔ نمبر 5، حجاج بن یوسف کے سارے مظالم۔ نمبر 6، فرقہ قدریہ۔ نمبر 7، فرقہ جبریہ، فرقہ قدریہ جو بندے کو بعض افعال کا خالق مانتے ہیں، اتنی قدرت مانتے ہیں۔ فرقہ جبریہ جو بالکل پتھر کی طرح جامد مانتے ہیں۔ خوارج نمبر 8۔ نمبر 9، روافض۔ نمبر 9، فتنہ معتزلہ۔ نمبر 10، جو قرآن کو مخلوق کہتے تھے۔ نمبر 11، فرقہ مرجئہ وغیرہ کا وجود و ظہور قرون ثلاثہ ہی میں ہوا تھا، لہذا ان سب کو سنت ماننے پڑے گا۔ آیت پھانسنے خود پھانس چلے، ہاں آیت شکار کرنے خود شکار ہوئے۔ جو قرون ثلاثہ یا 3 زمانوں کے اندر نیا مسئلہ خارج میں موجود ہو گیا وہ سنت میں ہے، جو بعد میں ہوا وہ بدعت ہے۔ یہ سارے قرون ثلاثہ میں خارج میں موجود ہو گئے تھے یہ مسئلے، تو یہ سنت کہلائیں گے؟ یہ تو بہت بڑی بدعتیں ہیں۔ اور مصحف قرآنی میں جتنے کام قرون ثلاثہ کے بعد ظہور میں آئے، مثلا قرآن کے ہر صفحے پر سپارے اور سورت کا نام اور نمبر لکھنا۔ نمبر 2، عجمی طرز کے حرکات و سکنات کی پرنٹنگ پریس میں قرآن کی طباعت و اشاعت۔ نمبر 3، مقام رکوع پر حاشیہ میں نیز قرآن حکیم کی عبارت کے عین درمیان میں رکوع کی نشانی عین لکھنا۔ نمبر 4، عین عبارت قرآنی کے درمیان میں جگہ جگہ صورتوں اور آیتوں کے نمبرات۔ نمبر 5، عین نظم قرآنی کے درمیان جا بجا باستثناء گول دائرہ اکثر رموز اوقاف میم طا جیم زا صاد قاف کف سکتہ وقفہ لا وغیرہ۔ نمبر 6، اردو اور دیگر اجمی زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم اور ان کی بکثرت اشاعت۔
نمبر 7 صحیح بخاری و باقی کتب سیاستہ اور قرون ثلاثہ کے بعد لکھی جانے والی بے شمار کتب احادیث بالتزام شرائط مخصوصہ۔ نمبر 8 فن حدیث و اصول حدیث کے قرون ثلاثہ کے بعد ایجاد ہونے والے اہم مسائل اور تراجم کتب احادیث اور ان کی اشاعت۔ نمبر 9 وہابی مدارس میں سالانہ پرتکلف تقریب ختم بخاری اور جلسہ تقسیم اسناد و دسار فضیلت۔ نمبر 10 ایندھن مصیبت ختم بخاری کا اہتمام۔ نمبر 11 مساجد و دینی مدارس کی موجودہ تعمیری و انتظامی شکلیں، باقاعدہ تعیین کتب نصاب، اوقات، تعطیلات، 3 مائی 6 مائی سالانہ امتحانات، ان کے نتائج، فیل پاس، تقسیم اسناد، کلاسوں کی درجہ بندی، دسار فضیلت اور وہابیوں کی طرف سے ان کا التزام۔ 11ویں کے نام کے 11 قرون ثلاثہ کے بعد ظہور میں آنے کی وجہ سے ان کے قانون پر ایسے تمام دینی امور کو معاذ اللہ بدعت و گمراہی قرار دینا پڑے گا، ان کو سنت قرار دینا پڑے گا جو زیادتی ہیں، اور یہ جو اچھے کام ہیں جن کی وجہ سے دین پھیل رہا ہے ان کو گمراہی۔ لہذا مذکورہ دعویٰ مفہوم کے بارے میں پہلے موقف کی روشنی میں محض باطل بلکہ ہزارہا مفاسد کی جڑ ہے، خدا کی پناہ الامان والحفیظ۔ اور دوسرا موقف درست مانیے۔ دوسرا موقف کیا تھا جی؟ کہ جو مسئلہ قرون ثلاثہ میں پیدا ہوا اور قرون ثلاثہ کے نیک لوگوں نے قبول کیا، اس پر عمل کیا، وہ سنت ہے، اور جو بعد میں پیدا ہوا وہ بدعت ہے۔ یعنی قرون ثلاثہ میں پیدا ہونے والا ہر مسئلہ نہیں سنت، بلکہ جو نیک لوگوں نے اختیار کر لیا، اور جو بعد میں قرون ثلاثہ کے وہ تو ہے ہی بدعت۔ تو پہلے 11 عدد فتنہ ارتداد تا فرقہ مرجئہ، سنت ماننے سے تو چھٹکارا مل گیا، کیونکہ یہ امور اگر قرون ثلاثہ میں ایجاد ہوئے مگر قرون ثلاثہ کے نیک لوگوں نے تو ان کو قبول نہ کیا، نہ ان پر عمل پیرا۔ لیکن دوسرے 11 عدد امور جو کہ تمام قرون ثلاثہ کے بعد ہی ایجاد ہوئے، ان کو تو بہرحال بدعت و گمراہی کہنا ہی پڑے گا نا۔ لہذا یہ دعویٰ اپنے دوسرے مفہوم کی روشنی میں بھی محض غلط اور بے شمار فتنوں کی بنیاد ثابت ہوا کہ یہ 11 کام رکیں تو کتنا قرآن پڑھ ہی کوئی نہیں سکے گا۔ نیز گکھڑوی صاحب اس کتاب المنہاج الواضح جو کہ صفحہ 50 پہ یہ بات وہاں لکھی ہے، انہیں تب ہفتوں میں مدرسہ نصرت العلوم گجرانوالہ سے یہ چھاپی، یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ طریقہ اور شریعت نبوی کی اتباع کے بغیر کوئی شخص قرون ثلاثہ میں ہو کر بھی صحابی ہو سکتا ہے، نہ تابعی اور تبع تابعی۔ تو جس سنت و شریعت نبی پر عمل کرنے پر قرون ثلاثہ کی فضیلت کا انحصار بتلا رہے ہیں، اسے ہی بعد کی امت کے حق میں ناکافی ٹھہرا رہے ہیں، بدعت و سنت کا معیار قرون ثلاثہ کے عمل کو قرار دے رہے ہیں۔ شریعت حضور والی امت پر مکمل ہو چکی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سنت و بدعت کی تعریف میں قرون ثلاثہ کے عمل کی شرط لگانا گویا عمل قرون ثلاثہ کے بغیر شریعت محمدیہ کو ادھورا قرار دینا ہے۔ یعنی اس کا آپ دیکھیں کتنا بھیانک نتیجہ اس قید کا، اللہ بچائے۔ رہا تیسرا موقف کہ جی کسی مسئلے کی صرف دلیل اصول شرع میں قرون ثلاثہ کے اندر موجود ہو تو سنت ورنہ بدعت، جو امبیٹوی اور اس کے استاد رشید احمد گنگوئی نے اپنائے، بانیان دیوبند میں سے یہ لوگ رشید احمد اور خلیل امبیٹوی وغیرہ، کہتے ہیں کہ جناب جو شے باوجود شرع قرون ثلاثہ میں موجود ہو وہ سنت ہے، اور جو باوجود شرع نہ موجود ہو وہ بدعت ہے۔ وجود شرع اس کو کہتے ہیں کہ بدون شارع علیہ السلام کے بتلانے اور فرمانے کے معلوم نہ ہو سکے، پس اس شے کا وجود شارع کے ارشاد پر موقوف ہوا، خاص صراحتاً یا اشارتاً یا دلالتاً۔ پس جب کسی نوع ارشاد سے حکم جواز کا ہو گیا تو وہ شے وجود شرعی میں آ گئی، اگرچہ اس کے جنس بھی خارج میں نہ آئی ہو۔ پس جس کے جواز کا حکم کلیتاً ہو گیا وہ بجمیع جزیات شرع میں موجود ہو گیا، اور جس کے عدم جواز کا حکم ہو گیا تو شرع میں اس کا عدم ثابت ہو گیا، اور وجود اس کا مرتفع ہو گیا، اٹھ گیا۔
پس حاصل یہ ہوا کہ جس کے جواز کی دلیل قرون ثلاثہ میں ہو، خواہ وہ جزیہ بوجود خارجی ان قرون میں ہو یا نہ ہو، اور خواہ اس کی جنس کا وجود خارج میں ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، وہ سب سنت ہے، یعنی جس کے جواز کی دلیل قرون ثلاثہ میں ہو اور باوجود شرعی ان قرون میں موجود ہے، اور جس کے جواز کی دلیل نہیں تو خواہ وہ ان قرون میں باوجود خارجی ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، وہ سب بدعت ضلالت ہے۔ اس طویل اقتباس کا نتیجہ بالکل واضح ہے کہ گنگوئی صاحب کے نزدیک نمبر 1 کوئی مسئلہ خواہ کسی بھی زمانے میں موجود یا ایجاد ہوا ہو، اہل قرون ثلاثہ صحابہ و تابعین و تبع تابعین وغیرہ ہم میں سے کسی نے بھی اس پر عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو، مسئلہ کی شرعی حیثیت پر اس سے کچھ اثر نہیں پڑتا اور نہ ہی اس بات سے شریعت کو کچھ غرض ہے۔ نمبر 2، غرض صرف اس بات سے کہ اصل مسئلہ پر شرع اور شارع صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہنمائی کیا ہے۔ اب اگر اصل مسئلہ شریعت میں ثابت ہے صراحتاً اشارتاً یا دلالتاً، خاص جزیہ کی صورت میں ہو یا کسی عمومی قاعدہ کے تحت داخل، وہ سب سنت ہے، اور جس مسئلہ کی دلیل کسی طرح سے کسی بھی صورت میں شریعت کے اندر نہ مل سکے بلکہ شریعت کے یہاں اس کے ناجائز ہونے کا حکم موجود ہو تو وہ بدعت ضلالت ہے۔ اور بس شاباش این کار از تو آید و مرداں چنی کنت، یہی حرکتیں تو پھر تینوں کیا کام ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ گنگوئی صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس دلیل شرعی کا قرون ثلاثہ میں پایا جانا ضروری ہے، تو ہماری گزارش ہے کہ جب غرض دلیل شرعی سے ہے تو اس میں پھر قرون ثلاثہ کی قید کا کیا معنی؟ بندہ کا مطلب یہ ہے کہ دلیل مطلوب ہے شریعت سے، اور شریعت سرکار پر مکمل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، تو اس کے بعد قرون ثلاثہ والوں پر کیا کسی نئی شریعت کا نزول ہوگا جسے شریعت محمدیہ میں ملا کر اس کی کمی پوری کی جائے گی معاذ اللہ؟ تو جب ایسی کوئی بات نہیں تو قرون ثلاثہ کا سنت و بدعت سازی میں کیا کردار رہ گیا؟ تو پھر قرون ثلاثہ کی قید محض سخن سازی اور اپنے پیروکاروں کو طفل تسلی دینا جیسے بچوں کو دیتے ہیں تو کیا ہے اس کے علاوہ؟ یہی وجہ کہ مسائل پر حکم شرعی بیان کرتے وقت قرون ثلاثہ کی قید کو جناب گنگوئی نے خود بھی کوئی وقت نہیں دی، چنانچہ اس وقت موصوف کے فتاوی میں سے صرف 2 مثالیں پیش کی جا رہی ہیں، مشاہدہ کیجیے۔ نمبر 1، سوال ہوا کسی مصیبت کے وقت بخاری شریف کا ختم کرانا قرون ثلاثہ سے ثابت ہے یا نہیں اور بدعت ہے یا نہیں؟ سعید خان مراد آبادی۔ جواب، قرون ثلاثہ میں بخاری تالیف نہیں ہوئی تھی، مگر اس کا ختم درست ہے کہ ذکر خیر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ بخاری کا ختم درست ہے، قرون ثلاثہ میں اگرچہ اس کی تالیف ہی نہیں ہے، اس کی اصل شرع سے ثابت ہے، بدعت نہیں۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں جس کی اصل شرع سے ثابت ہو وہ بدعت سیئہ نہیں۔ اصالِ 11ویں کیا ہے، 12ویں کیا ہے، تیجا ساتہ دسواں چیلم برسی کیا ہے؟ 12ویں کی اصل ہے حضور کی ولادت کی فرحت، وہ اصل شرع سے ثابت ہے، اور ان سب کی اصل ہے ایصال ثواب، وہ اصل شرع سے ثابت ہے۔ نام نئے ہیں، فتاوی رشیدیہ میں صفحہ 102 پہ موجود ہے، سعید اینڈ سنس کی جو چھپی ہے قرآن مال کراچی کی۔ سوال نمبر 2 جو ایک مسئلہ اس سے پوچھے گا، قرون ثلاثہ میں تقلید شخصی کا ثبوت ہے یا نہیں؟ جواب، تقلید شخصی خود قرآن شریف سے ہی ثابت ہے، تو پھر قرون ثلاثہ کی کیا پوچھ بھائی؟ پھر وہ کہتے کیوں لگا رہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پھر قرون ثلاثہ کی کیا پوچھ کہتا ہے؟ فتاوی رشیدیہ گنگوئی صفحہ 125۔ ناظرین دیکھا آپ نے کہ گنگوئی صاحب یہاں کس طرح قرون ثلاثہ سے دامن چھڑا رہے ہیں، اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ کھسک رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کہ اگرچہ بخاری شریف کا وجود اور اس کا ختم قرون ثلاثہ میں موجود نہ تھا، بعد میں ایجاد ہوا، لیکن چونکہ یہ ذکر خیر کے بعد دعا قبول ہونے کے شرعی عمومی قاعدے کے تحت داخل ہے، اور جو اس کی اصل شرع سے ثابت ہے کہ بھائی ذکر خیر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، لہذا یہ بدعت ضلالت نہیں، خیر سے فرد سنت ہے۔ یوں ہی قرآن مجید کے بہت سے وجود دلالت میں سے کسی ایک طریقہ سے قرآن کے عموم اور اطلاق کا ایک فرد بن کر
تقلید شخصی کی اصل چونکہ شرع میں ثابت ہے تو کہتا ہے قرون ثلاثہ کی اب کیا پوچھ ہے۔ اس سے یہ حقیقت بھی کھل کر سامنے آ گئی کہ ہم اپنے مسائل و معمولات پر اصول شرع میں سے 1000 دلائل قائم کر دیں، مگر وہابیوں کی طرف سے ایک ہی ضد ہے کہ آیا حضور نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، فلاں نے کیا؟ کیا تمہارے سینے میں ان سے بڑھ کر محبت نبوی ہے؟ اتنا ہی اچھا کام ہوتا تو صحابہ اور تابعین ضرور کرتے۔ یہ فلاں سن میں ایجاد ہوا، اس کا فلاں موجد ہے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ مقام استدلال پہ یہ ساری باتیں یا تو ان کی کھلی جہالت و حماقت ہے، یا پھر جان بوجھ کر اہل اسلام سے خطرناک مکاری اور فریب کاری، بلکہ شریعت مطہرہ کی تغییر و تحریف کی کوشش ہے۔ ایسے لوگوں کی جہالت پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے شرع المقاصد جلد 5 صفحہ 232 میں کم کی چھپی ہوئی علامہ تفتزانی لکھتے ہیں وَمِنَ الْجَهَلَةِ مَن يَجْعَلُ كُلُّ أَمْرٍ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ بِدْعَةً مَذْمُومَةً وَإِن لَمْ يَكُنْ دَلِيلٌ لَا قُبِحَ۔ وہ لوگ جاہلوں میں سے ہیں جو ہر اس بات کو جو صحابہ کے زمانے میں نہ تھی وہ کہتے ہیں جی بری بدعت ہے، چاہے اس کے برا ہونے پر کوئی بھی دلیل قائم نہ ہو۔ بات سمجھیں جی؟ قرون ثلاثہ پہ ایک آخری بحث ہے جی، اس سے توجہ سے سماعت کیجیے۔ سنت و بدعت کے موضوع پر خصوصی طور پر دیوبند کے مرکزی اساتین جو ہیں مولوی رشید احمد اور اس کے تلمیذ مولوی خلیل احمد نے براہین قاطعہ صفحہ 276 کی، اور متاخرین دیوبند میں سے مولوی سرفراز خان گکڑوی نے 286 صفحات کی ضخیم کتاب راہ سنت لکھی۔ دونوں میں بدعت کی تعریف میں قرون ثلاثہ کی قید پر ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ یہ زور لگانے کے بعد یہ حضرات اپنی بدعت ضلالت کی کوئی ایسی تعریف پیش نہ کر سکے جس میں قرون ثلاثہ کی قید بھی ہو، اور اسے قرون ثلاثہ کے زمانوں میں سے اہل سنت کے کسی مسلم امام نے بیان بھی کیا ہو، تو قرون ثلاثہ کی قید خود بدعت ہوئی، کیونکہ بدعت کی تعریف میں یہ قید بھی قرون ثلاثہ کے اندر نہ لگائی گئی، بلکہ یہ قید بعد کی ایجاد ہے۔ پھر بدعت کی تعریف میں یہ جو قید یہ بڑھا رہے ہیں یہ بھی ان کی ایجاد ہے، یہ خود بھی بدعت ہوئی، یہ تعریف بھی۔ ورنہ آج بھی صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے بھی، ہمت کریں اور نکال کے لائیں کہیں سے، ہم بڑے شکر گزار ہوں گے۔ یا پھر قرون ثلاثہ ہی میں سے اہل سنت کے کسی مسلم امام کی زبانی قرون ثلاثہ کی قید کے بغیر بدعت دلالت کی تعریف ہمارے پاس دیکھ لیں اور اپنی ضد چھوڑ دیں۔ ادھار کہاں کا نقد لیجیے۔ قرون ثلاثہ کے طبقات تبع تابعین میں اہل سنت کے مسلم امام محمد بن ادریس شافعی فرماتے ہیں، فتح الباری شرح صحیح البخاری میں امام ابن حجر اسقلانی نے جلد 13 صفحہ 253 پہ اس کو نقل کیا، المحدثات و دربان، نئے کام نئے مسئلے دو قسم کے ہیں، ما حدث یخالف کتابا و سنتا و اثرا و اجماعا فہذی بدعۃ الدلال۔ ایک وہ نیا کام جو قرآن سنت یا اثر و اجماع کے مخالف ہو، یہ بدعت دلالہ ہے۔ وما حدث من الخیر لا یخالف شیئا من ذلک فہذی محدثۃ غیر مذمومہ۔ دوسرا وہ اچھا کام نیا نکالا گیا جو ان چیزوں میں سے قرآن سنت اثر اجماع کسی کے مخالف نہ ہو، تو یہ ہے تو نیا کام لیکن برا نہیں ہے۔ ناظرین ملاحظہ فرمایا آپ نے، سامعین، آپ نے قرون ثلاثہ میں اہل سنت کے مسلم امام کسی مسئلے کی اچھائی یا برائی یا اس کے سنت یا بدعت دلالت ہونے کا معیار ہرگز قرون ثلاثہ میں ہونے یا نہ ہونے کو قرار نہیں دے رہے، بلکہ اس کا معیار صرف اور صرف اصول شرع کی موافقت و مخالفت کو بتا رہے ہیں۔ وَهَذَا هُوَ الْمَطْلُوبُ وَقَدْ ثَبَتَ فِي ضَوْءِ النَّهَارِ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ دن چڑھے سورج کی طرح یہ ثابت ہو گیا کہ اصل بات ہے کہ وہ چیز اصل شرع کے مطابق ہے یا نہیں، کتاب و سنت کے اصول کے موافق ہے
تو در حقیقت وہ سنت ہے جسے بدعت حسنہ کہا گیا کہ ایجاد بظاہر بعد میں ہوئی، ورنہ بدعت دلالہ ہے، بدعت صحیح ہے۔ انہوں نے بس وہ ایک حدیث رٹی ہوئی ہے، کل بدعت دلالہ وکل دلالۃ فی النار، وہاں محذوف ہے سیئہ، کل بدعت سیئۃ دلالہ وکل دلالہ فی النار، ہر بدعت سیئہ دلالہ ہے اور ہر دلالہ نار میں۔ یہاں ایک سوال جواب ہے کہ بدعت دلالت کے پہچاننے کے لیے کوئی آسان نشانی بتلائیں۔ یہ آخری بات ہے، آخری گفتگو ہے آج کی۔ جواب، جی ہاں، 2 نشانیاں یاد رکھیں۔ کتنی جی؟ بدعت دلالت کی پہچان کی 2 نشانیاں۔ ان 2 نشانیوں سے ہٹ کے جو بدعت کی جو رٹ لگائے نا، تو اسے کہنا بھی تم خود بھی تو بدعت ہو، جو آج اس دور میں پیدا ہوا ہے تو یہ بدعت ہے نا، قرون ثلاثہ میں نہیں تھا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کوئی قوم بدعت ایجاد کرتی ہے، ما حدث قوم بدعت، تو ضرور اس کی مثل سنت میں سے اٹھا لی جاتی ہے۔ ما حدث قوم بدعتا الا رفع مثلها من السنہ، المسند میں یہ موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں سند جید کبھی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی، جلد 400/105 پہ بیروت کی جو چھپی ہے۔ اور وہابیوں کا بڑا مسلم بابا ہے احمد حسن دہلوی، اس کی شرح میں لکھتا ہے وحاصل المعنی ان البدعۃ مغیرۃ للسنہ فاحداثها یکون رافعا لسنت مثلها۔ خلاصہ کلام یہ کہ بدعت سنت کو بدلنے والی ہوتی ہے، لہذا بدعت کا ایجاد کرنا اس کی مثل سنت کو ہٹانے والا ہوتا ہے۔ تنقیح الروات فی تخریج احادیث المشکات میں یہ بات اس نے لکھی ہے، جلد اول صفحہ 44۔ اور امام نواب صدیق حسن خان بھوپالی جو نوابڑی پہ قابض ہو کے نواب بنا، نوابڑی پہ قابض ہو کے نواب بھوپال بنا، پھر محقق ان کا وحید الزمان، یہ لوگ کہتے ہیں البدعۃ المحرمۃ ہی التی ترفع السنۃ مثلھا والتی لا ترفع شیئا منھا فلیس ہی من البدعۃ فی شیء۔ حرام بدعت وہی ہے جو اپنی مثل سنت کو اس کی جگہ سے ہٹا دے، اور نئی بات جو کسی سنت کو ہٹانے کا موجب نہیں بنتی تو وہ بالکل بدعت نہیں۔ واہ! ہدیۃ المادی جلد 1 صفحہ 177۔ اب میں آپ کو بتاؤں بدعت کیا ہے، سنت کو ہٹانے والی جو انہوں نے اپنائی ہے اور ان کے بڑوں نے۔ ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الامائم تیجان الملائکہ، امام فرشتوں کا تاج ہے۔ دوسری حدیث میں الامام تیجان العرب فَإِذَا وَدَعَتْهَا وَدَعَتْ عِزَّهَا، امام پگڑیاں عرب کا تاج ہیں، جب اس کو اتار دیں گے تو اپنی عزت اتار دیں گے۔ کیسے ذلیل ہو رہے ہیں دنیا بھر میں۔ یہ بدعت صحیح ہے، یہ ٹائر جو اوپر رکھا ہوا ہے لال رومال پہ، عامی لوگ ان کے لال رومال اور جو ان کے خواص ہیں وہ سفید رومال پہ وہ ٹائر جو انہوں نے کس کے رکھا ہوتا ہے، یہ بدعت صحیح ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ خلاف سنت، جس سے سنت مرتفع ہوئی ان میں۔ اور وہ جو ہر وقت وہ بدعت کی رٹ لگانے والا، وہ خبیث، وہ ٹڈو، ٹھیک ہے نا، وہ ہندی مظہر اس کا نام ہے اپنا مظہر غالباً، وہ وہاں جس کے آئے دن کوئی نہ کوئی بےزتی کرتا ہے لال مار والا، تو وہ خود بھی اس بدعت کا مرتکب ہے اور ان بدعتیوں کو نہیں ٹوکتا۔ تو امام ابن اثیر جزری نہایہ جلد 1 صفحہ 106 اور جامع اصول جلد 1 صفحہ 310 میں، علامہ محمد بن طاہر فتنی مجموع البیات جلد 1 صفحہ 80 میں، محدث ابو الحسن محمد دیوبندی تنظیم الاشتات میں، اشتتات جلد 1 صفحہ 99 میں، اور غیر مقلدین کا وحید الزمان ہدیۃ المادی جلد 1 صفحہ 117، نیز وحید اللغات جلد 1 صفحہ 29 پہ مضمون واحد لکھتے ہیں جو بدعت اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف میں ہو وہی بدعت ضلالت اور صحیح ہے۔ اللفظ لصاحب اللغات، حدیث پاک، ائمہ دین کے ارشادات اور کتب وہابیہ کے اقتباسات سے واضح ہوا۔ کیا واضح ہوا؟ نمبر 1، بدعت ضلالت سنت کی ضد ہے اور اس کا وجود مغیر سنت ہی نہیں بلکہ رافع سنت بھی ہوتا ہے۔ صرف سنت کو بدلتا نہیں، اسے اٹھا دیتا ہے، یعنی جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے اور خود اس کی جگہ لے لیتا ہے، اور اگر وہ سنت کو اس کی جگہ سے وہ نہ ہٹاتی ہو تو خواہ وہ نئی بات ہو مگر بدعت ہرگز نہیں، یعنی بدعت صحیح نہیں۔ نمبر 2، بدعت ضلالت
اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہوتی ہے تو لازماً اس کے خلاف اللہ اور رسول کا حکم پہلے سے موجود ہوگا جس کے وہ خلاف ہوگی، اور اگر کسی بات کے خلاف یہ حکم موجود نہیں ہوگا تو وہ بھی بدعت و ضلالت نہیں ہوگی۔ بس یہی دو نشانیاں اس وقت حاضر خدمت ہیں جنہیں چیک کر کے بدعت کو آپ کان سے پکڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اختصار کی شدت مانے نہ ہوتی تو مثالیں دے کر ان نشانیوں کے فوائد واضح کیے جاتے۔ تاہم خبردار، جب بھی کوئی مخالف عقائد و معمولات اہل سنت میں سے کسی چیز کو بدعت و ضلالت قرار دے، بلا تردد آپ اس سے فوراً دو باتوں کا مطالبہ کریں۔ اولا یہ کہ صاحب بدعت پہلے سے مقررہ سنت کو اٹھا کر اس کی جگہ خود برا جمان ہوتی ہے، تو جس سنت کو یہاں سے اٹھا کر اس کی جگہ بدعت نے ڈیرا جمایا، از راہ کرم ذرا اس سنت کی نشاندہی کر دیجیے۔ ٹھیک ہے جی، وہ سنت بتائیں جس کے لیے یہ رافع بنی ہو۔ ثانیاً یہ کہ بدعت ضلالت اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہوتی ہے، تو یہ بدعت جس حکم کے خلاف ہے مہربانی فرما کر ذرا خدا اور رسول کا وہ حکم پیش فرما دیجیے۔ اب بتائیں کوئی ٹھکانہ ہے اس کا؟ انشاءاللہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، خواجہ صاحب والی چھٹی نہیں، نانی جی کی چھٹی جی۔ اس اصولی سوال کے ذریعے ایک چھوٹا سا سنی طالب علم بھی مخالفین کے بڑے سے بڑے مناظر کا ناطقہ بند کر سکتے ہیں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ بدعتی اور گمراہ فرقوں میں سے کل جو ہے وہ مذہب شیعہ کا تعارف پیش کیا جائے گا کہ یہ کون ہے اور ان کے عقائد و نظریات کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس درس کو، 8ویں درس کو، شرف قبولیت بخشے۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک و خدمت دینک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ کوئی سوال جی؟ کوئی سوال نہیں؟